مجھے اپنی منکوہا چاہیے، المیر شاہ نے شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھ کر کہا تو سارا گھر پریشانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کاشفا المیر شاہ کی بچپن کی منکوہا تھی، جسے خاندانی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے المیر شاہ کے نکاح میں دیا گیا تھا، اور آج اچانک المیر شاہ اپنی امانت واپس لینے آ گیا۔ 17 سالہ کاشفا دروازے کے پار کھڑی المیر شاہ کی بات پر خوف سے کانپنے لگی، کیونکہ المیر شاہ اپنی بے رحمی اور ظلم کے لیے مشہور تھا۔ 2 سال کے بعد ہم اسے رخصت کر دیں گے، بابا جان بول ہی رہے تھے کہ المیر بولا 2 سال نہیں، آج اور ابھی میں اپنی منکوہا کو لے کر جا رہا ہوں۔ المیر شاہ نے دروازے کے قریب کھڑی کاشفا کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو کاشفا نے سختی سے دروازہ پکڑ لیا۔ کاشفا کو ہلتے نہ دیکھ المیر شاہ نے غصے سے کہا، شرافت سے چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا، اور پھر اگلے ہی پل وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا باہر کی طرف لے کر جانے لگا تھا۔ المیر شاہ وہیں رک جاؤ، تم اس حد تک بدتمیز ہو جاؤ گے ہم نے سوچا بھی تھا۔ داجی کی آواز پر المیر شاہ کے قدم وہیں رکے تھے۔ اس نے آہستہ سے کاشفا کا ہاتھ چھوڑا تھا اور کاشفا آزادی ملتے ہی سر پر دوڑتے ہوئے بی جان کی گود میں گھس کر رونے لگی تھی۔ بی جان اسے پچکارتے ہوئے چپ کر آنے لگی تھی، جبکہ سامنے ہی اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنے سالوں بعد آج ان کے بھائی نے ان کے گھر پر قدم رکھے تھے۔ سب لوگوں کو ہی خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تمہاری یہی تربیت کی ہے ہم نے، اب بس یہی کسر رہ گئی تھی، ہمیں ہماری بہن کی نظروں میں تم نے گرا دیا۔ آسیہ، ہم تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، ہمارے پوتے نے جو بدتمیزی آپ کے گھر آ کر کی ہے اس کے لیے ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ اور آسیہ بیگم کی آنکھوں میں بھائی کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر صادق شاہ نے آگے بڑھ کر بہن کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے یوں ہی کھڑے رہے تھے۔ بھائی صاحب آپ آئیے نا، بیٹھیے، کتنے عرصے بعد آپ میرے گھر آئے ہیں۔ ندرت آؤ اپنے بابا سے ملو۔ اور ندرت بیگم نے ہچکچاتے ہوئے باپ کے پاس آ کر سلام کیا تھا۔ داجی نے آہستہ سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ندرت بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ 18 سال بعد اسے باپ کا یہ پرشفقت لمس محسوس کرنے کو ملا تھا۔ سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ داجی ایک دفعہ پھر سے اپنے پوتے کی بدتمیزی پر معافی مانگ رہے تھے۔ المیر شاہ تو کب کا گاڑی لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ مگر بھائی صاحب آپ کو پتہ کیسے چلا کہ المیر شاہ یہ سب کرنے والا ہے؟ بی جان اپنے بھائی سے مخاطب تھیں۔ آسیہ میں ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، المیر شاہ کے ڈرائیور نے مجھے کال کی تھی، ڈرائیور کو اس نے وہیں راستے میں چھوڑ دیا تھا اور خود اس طرف آ گیا تھا۔ ہمیں پتا تھا یہ ضرور کچھ نہ کچھ گھٹیا حرکت کرے گا۔ المیر شاہ نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ سب ٹھیک کہتے تھے کہ ہمارے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اس کے باپ اور اس کی ماں کی ہم نے ایک نہ سنی اور اب سزا ہمیں ہی مل رہی ہے۔ آسیہ ایک دفعہ پھر سے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ بھائی جان کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ میرا بھی پوتا ہے، اور صحیح تو کہہ رہا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ جب چاہے لے جائے، حق رکھتا ہے، وہ جب چاہے رخصتی کروا سکتا ہے۔ شریفوں کے خاندانوں میں اس طرح کون رخصتیاں کرتا ہے؟ بہرحال کاشفا ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ پڑھ لے، میں اسے 4 سالوں کے لیے پڑھنے کے لیے باہر بھیج رہا ہوں۔ 4 سال تو یہ ادھر ہی رہے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے، تب تک کاشفا بھی اپنی تعلیم مکمل کر لے گی۔ جی بھائی صاحب یہ تو آپ کا فیصلہ بہت ہی درست ہے۔ بی جان اپنے بھائی کے فیصلے پر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ داجی وہاں سے اٹھنا چاہتے تھے مگر بی جان نے زبردستی ان کو رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ ندرت تو اپنے باپ کی دعوت کے لیے خوب اہتمام کر رہی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ندرت نے مٹن کڑاہی خود بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا کو مٹن کڑاہی بہت پسند ہے، اور داجی نے جیسے ہی پہلا لقمہ لیا تھا ان کے تاثرات سے سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں مٹن کڑاہی بہت پسند آئی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر داجی وہاں سے نکلے تھے۔ گھر آتے ہی انہوں نے المیر شاہ کو طلب کر لیا تھا، اور پھر المیر شاہ کی جو کلاس لگی تھی۔ یہ تم نے کیا حرکت کی المیر؟ داجی اس کے سامنے کھڑے ہو کر غصے سے اسے مخاطب تھے۔ اس میں کیا غلط تھا داجی؟ کب سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے میری شادی کر دیں، مگر نہیں، آپ لوگ مانے ہی نہیں۔ وہ بیوی ہے میری، میں حق رکھتا ہوں اس پر، اور آپ لوگوں کی بیجا ضد۔ المیر شاہ یہیں خاموش ہو جاؤ۔
ہمارے بیجا لاڈ پیار نے تمہیں اس قدر بگاڑ دیا کہ تم صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئے ہو۔ اس طرح ہوتی ہے رخصتی کہ تم ان کے گھر چلے گئے۔ شریف خاندانوں کے لڑکوں کے یہ وتیرے نہیں ہوتے جو تمہارے ہیں۔ جو تم نے آج کیا ہے سب کے سامنے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے آج تمہارے داجی نے ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے، اور اپنے داجی کے اس جملے پر وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس میں آپ کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی داجی؟ ایسا بھی کوئی میں نے گناہ نہیں کر دیا کہ آپ کو معافی مانگنی پڑتی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ المیر شاہ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ جبکہ وہ بجائے وہاں سے جانے کے ان کے گلے سے لپٹ گیا تھا، مگر داجی آج اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے المیر کو اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ داجی، آپ ان لوگوں کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ لاڈ سے داجی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس طرح کی بےہودگی مت کرو، ہم سے دور رہو۔ جعفر سے میں نے کہہ دیا ہے، وہ تمہاری امریکہ کی ٹکٹ کروا دے گا۔ اسی ہفتے تم امریکہ جا رہے ہو اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اس بےہودہ حرکت پر تمہیں معاف کر دیں تو تمہیں ہماری بات ماننی ہی ہوگی۔ داجی، کتنے ظالم ہیں آپ! اب آپ مجھے خود سے دور کر رہے ہیں۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہمارے بھی۔ شاید تم نے ہمیں بہت شرمندہ کروایا ہے، اس لیے ہم جو فیصلہ کریں گے وہی تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ داجی، آپ ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ مجھے پتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ صرف یہ بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں نا؟ ہاں، تو اس کی خواہش اتنی بری بھی نہیں ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو۔ اس میں کیا بری بات ہے؟ مگر داجی، پہلے تو آپ بھی کہتے تھے کہ المیر کو اتنا زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں غلط کہتا تھا، اور اسی غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اپنی تیاری کر لو، تم جا رہے ہو امریکہ۔ وہ بات مکمل کر کے باہر نکل گئے تھے اور المیر شاہ بیچارہ منہ بسورتا رہ گیا تھا۔ صادق شاہ کے 2 بچے تھے، جعفر شاہ اور ندرت۔ بی جان کے بڑے بیٹے فاروق شاہ ندرت کو پسند کرتے تھے، مگر ندرت کا رشتہ صادق شاہ نے اپنے بھائی کے بیٹے ثقلین کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور اسی بات کی وجہ سے فاروق اور ندرت رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگ گئے تھے اور انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ صادق شاہ اپنی بیٹی کے اتنے بڑے قدم پر ڈھہ سے گئے تھے، مگر بی جان نے یہاں اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا، اور جس رات کے اندھیرے میں ندرت اور فاروق وہاں سے نکلے تھے، اسی رات کے اندھیرے میں انہوں نے ثقلین اور ندرت کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے جب وہ اپنے بھائی کی حویلی پہنچی تھی۔ اور صادق شاہ کو جب اپنی بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کی خبر ملی تو بجائے اس کے کہ وہ اسے ڈھونڈتے، انہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ صادق شاہ کی بیوی نے خوب واویلا کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر لائیں، مگر انہوں نے صرف یہ کہہ کر اپنی بیوی کو خاموش کروا دیا تھا کہ اگر وہ میری بیٹی ہوتی تو یہ نہ کرتی، سمجھو آج سے وہ ہمارے لیے مر گئی۔ صادق شاہ کے سر پر اپنے اور ارد گرد کے 7 گاؤں کی پگڑی تھی۔ اس علاقے میں ان کا ایک نام تھا، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نہ صرف امیر بلکہ غریبوں کے دلوں میں ان کی عزت اور تکریم حد سے زیادہ تھی، کیونکہ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہیں اپنا آج تک کوئی اتنا بڑا گناہ یاد نہیں تھا کہ نہ جانے انہوں نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کی سزا انہیں ندرت جیسی بیٹی کی صورت میں مل رہی تھی۔ پوری رات گزر گئی تھی۔ ندرت کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ صادق شاہ جوں کے توں صوفے پر بیٹھے تھے، نہ وہ کچھ بول رہے تھے اور نہ ہی وہ وہاں سے ہلے تھے۔ تبھی بی جان ان کے گھر آئی تھی۔ وہ آتے ہی اپنے بھائی کے پیروں میں گر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی صاحب، میرے نافرمان بیٹے نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ مجھے اس بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیتی، مگر اسے یہ اتنا بڑا گھٹیا قدم کبھی اٹھانے نہ دیتی۔ کیا آپ کا مجرم ہے؟ اسے کوڑے ماریں یا اس کی بوٹیاں کر دیں یا اس کا سر تن سے جدا کر دیں، آپ جیسا چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، میں اف تک نہیں کروں گی۔ فاروق اور ندرت پاس ہی سر جھکائے کھڑے تھے۔ صادق شاہ کے چھوٹے بھائی قاسم شاہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ بھائی صاحب، آپ بڑے ہیں مگر ندرت میری بھی بیٹی کی طرح ہی ہے، اور اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ بچوں نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کو ہم یہیں سمیٹ لیتے ہیں۔ آسیہ آپا، اگلے ماہ آپ فاروق کی بارات لے کر آئیے گا۔ ندرت آپ کی امانت ہے، آ کر لے جائیے گا۔ ندرت بچے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ تب صادق شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ ندرت کی یہاں سے ڈولی اٹھے یا جنازہ۔ انہیں اپنے بھائی کے اس فیصلے پر رتی برابر بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اپنے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑتے ہوئے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور یوں ندرت اور فاروق کے کالے کرتوت کالی رات کی سیاہی میں ہی چھپ گئے تھے۔
اس دن کے بعد ندرت اپنے باپ کے پیار کے لیے ترس گئی تھی۔ باقی خاندان والے ان سے اچھے طریقے سے ملتے تھے، مگر صادق شاہ نے اس کے بعد کبھی ندرت اور ثقلین کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، نہ ہی ندرت اور ثقلین کو وہاں آنے کی اجازت تھی۔ بی جان کبھی کبھار بھائی سے ملنے چلی جاتی تھی، مگر بی جان کے سامنے بھی صادق شاہ چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے۔ شاید ان کو بی جان کا آنا پسند نہیں تھا، اس لیے اب بی جان نے بھی جانا کم کر دیا تھا۔ ندرت نے اپنی مرضی تو کر لی تھی، مگر اب وہ اپنے خاندان والوں کی نفرت سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ 5 سال ہو گئے تھے اس کی شادی کو۔ اس کی 4 سال کی بیٹی کاشفا تھی، اور کاشفا کا بھی وہ کوئی اتنا زیادہ دھیان نہیں رکھتی تھی۔ بی جان اس کی حالت سمجھتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ جتنا ندرت کے لیے کر سکتی تھی انہوں نے کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ندرت کا اکلوتا بھائی جعفر شاہ بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ بی جان اپنے دوسرے بھائی قاسم شاہ کے پاس گئی تھی، اور انہوں نے ان کی منت کی تھی کہ وہ ثقلین کی جعفر اور صادق شاہ سے صلح کروائیں۔ تو طے یہ پایا تھا کہ جعفر شاہ کے 9 سالہ بیٹے المیر شاہ سے کاشفا کا نکاح کر دیا جائے، اور اسی صورت میں ان کی صلح ہو سکتی تھی، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ اس کے بعد ندرت کا میکے میں آنا جانا لگ گیا تھا، مگر ابھی اس کا باپ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ مگر آج پوتے کی وجہ سے نہ جانے کتنے سالوں بعد انہوں نے اپنے بہن کی گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ المیر شاہ جعفر شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اپنے داجی کے بیجا لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور وسیلہ بنا دیا تھا۔ اس کی عتاب سے نہ کوئی جانور محفوظ تھا اور نہ ہی کوئی ملازم۔ وہ صرف اپنے داجی سے ڈرتا تھا اور انہی کی بات مانتا تھا۔ اپنی ماں اور باپ کو تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور جعفر شاہ کے واویلا کرنے پر ہمیشہ داجی سے ہی جھڑک دیتے تھے کہ میرے پوتے کو کچھ مت کہا کرو۔ مگر آج اپنے پوتے کے اتنے بڑے کرتوت کو دیکھ کر وہ بھی شرمندہ تھے۔ المیر شاہ کو اصل میں پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا۔ اس نے بہت مشکل سے ایم اے کیا تھا، مگر اب اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور اس نے باپ کی ضد میں شرط رکھی تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے، ورنہ 17 سالہ کاشفا کی اس پاگل سے کون شادی کرنے کو تیار ہوتا۔ اسی وجہ سے داجی نے اسے زبردستی باہر بھیج دیا تھا، ورنہ پہلے داجی ہی کہتے تھے کہ وہ اپنے شہزادے کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتے، اور اب انہوں نے خود ہی اسے دور بھیج دیا تھا۔ المیر شاہ اپنے داجی سے سخت ناراض ہو چکا تھا، اور جانے سے پہلے وہ ان سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنا بیگ اٹھاتا گاڑی نکالتا چلا گیا تھا، مگر چند کلومیٹر دور جا کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دی تھی۔ داجی سے ملے بغیر بھلا وہ اتنی دور کیسے جا سکتا تھا؟ وہ تو ابھی سے انہیں مس کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے گاڑی ریورس کی تھی۔ داجی، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اور داجی اپنے کمرے میں المیر شاہ کی تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کو وہاں کھڑے دیکھ کر المیر شاہ کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ جب نہیں رہ سکتے آپ بھی میرے بنا تو کیوں بھیج رہے ہیں مجھے خود سے دور؟ آپ کو پتا ہے آئی لو یو داجی۔ وہ پیچھے سے آ کر ان کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں المیر شاہ، اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، محبت تو صرف ہمیں آپ سے ہی ہے، اور یہ سچ تھا۔ ندرت کے اتنے بڑے قدم اٹھانے کے بعد سب کو لگتا تھا کہ صادق شاہ اب کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، مگر وہ اپنے ننھے سے پوتے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جعفر شاہ جان بوجھ کر المیر شاہ کو سارا وقت اپنے باپ کے ارد گرد ہی رکھتے تھے۔ وہ جب ننھے ہاتھوں سے اپنے داجی کے چہرے کو چھوتا تھا تو صادق دنیا بھول جاتے تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک المیر شاہ نے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے داجی کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج جب داجی نے زندگی میں پہلی بار اس سے منہ پھیرا تھا تو اس سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ داجی سے مل کر وہ کینیڈا چلا گیا تھا۔ وہ دن رات داجی سے ویڈیو کال پر رابطے میں تھا۔ 2-3 دفعہ داجی اس سے کینیڈا ملنے بھی گئے تھے۔ داجی کو بہت فکر رہتی تھی کہ جو اس کی یہاں پر حرکتیں تھیں اگر وہاں جا کر بھی وہی کرے گا تو وہاں اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے داجی موجود تھے، مگر وہاں بیگانے ملک میں اس طرح کی حرکتیں اس کے لیے بھاری پڑ سکتی تھیں۔ دوسری طرف کاشفا نے تو سکھ کا سانس لیا تھا جب اسے پتا چلا تھا کہ وہ ظالم شخص یہاں سے جا چکا ہے۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ہی اس نے اپنی سہیلیوں اور کزن سے سن رکھا تھا کہ اس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی اس کے ماموں کے بیٹے المیر شاہ سے ہو چکا ہے۔ کاشفا کے گھر جو کام والی خالہ سکینہ تھی، اس کی بہن المیر شاہ کے گھر میں بھی کام کرتی تھی، اور سکینہ کی بیٹی نوری اپنی کزن کی زبانی سنے قصے منوان کاشفا کو سناتی تھی۔ نوری اور کاشفا کی دوستی بڑی پکی تھی۔ نوری کی زبانی وہ اس کے ظلم اور پاگل پن کے قصے سنتی رہتی تھی، اور دل ہی دل میں وہ المیر شاہ سے ہمیشہ سے خوف کھاتی تھی۔ بی جان المیر شاہ کی موجودگی میں اسے اپنے ننیال نہیں جانے دیتی تھی،
پی جان نے المیر شاہ سے اس کا سخت پردہ کروایا ہوا تھا، اس لیے کاشفا نے محض 1-2 دفعہ ہی المیر شاہ کو دیکھا تھا۔ زیادہ تر کاشفا نے اس کے بارے میں باتیں ہی سن رکھی تھیں، اور اس دن کی اس کی حرکت کے بعد تو کاشفا پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی۔ مگر جب نوری نے بتایا کہ وہ اس ملک سے ہی جا چکا ہے اور آئندہ آنے والے 4 سالوں میں کاشفا کو بالکل المیر شاہ کی شکل تک دیکھنے کو نہیں ملے گی، تو اس کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ کاشفا کا کالج میں ایڈمیشن ہو چکا تھا اور وہ دل جمی سے پڑھائی کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے دل میں اب تک اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دل میں المیر شاہ کے لیے سوائے نفرت اور خوف کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دعا کرتی تھی کہ المیر شاہ کبھی واپس نہ آئے، بلکہ وہیں کسی گوری کے ساتھ شادی کر کے سیٹ ہو جائے اور کاشفا کی اس سے جان چھوٹ جائے۔ مگر اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اور 4 سال بعد المیر شاہ واپس آ چکا تھا۔ کاشفا کے تو دل کو جیسے پتنگے سے لگ گئے تھے، کیونکہ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اف، وہ اس ظالم شخص کا کیسے سامنا کرے گی؟ وہ تو اس کے نام سے ہی خوف کھاتی تھی۔ المیر شاہ واپس آ چکا تھا۔ بی جان نے المیر شاہ کی پوری فیملی کی اپنے گھر میں دعوت رکھی تھی۔ کاشفا نے لیمن کلر کی گھیردار فراک پہن رکھی تھی۔ ندرت نے کاشفا کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ اچھا سا تیار ہو جائے، اور اس وقت نوری کاشفا کو تیار کر رہی تھی۔ کاشفا کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا تیار ہونے میں، مگر ماں کا حکم وہ ٹال بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد اس نے نوری کو کمرے سے بھیج دیا تھا۔ المیر شاہ کی فیملی آ چکی تھی، مگر کاشفا ابھی تک نیچے نہیں گئی تھی۔ ندرت نے نوری کو اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کاشفا کو باہر آنا ہی پڑا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ اس نے آ کر مشترکہ سلام کیا تھا اور داجی کے آگے سر جھکایا تھا۔ داجی نے بڑی محبت کے ساتھ کاشفا کے سر پر پیار دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ المیر شاہ 4 سال بعد کاشفا کو دیکھ رہا تھا اور وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ اتنا مکمل حسن اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ 4 سال پہلے تو محض وہ ضد میں رخصتی کی خواہش کر رہا تھا، مگر آج اس کا حسن دیکھ کر اس کا دل اس کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی المیر شاہ نے کاشفا سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں، جبکہ کاشفا نے تو اسے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ بات المیر شاہ کو بہت بری طرح چبھی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد کاشفا بہانہ بنا کر وہاں سے کچن میں آ گئی تھی، اور نوری تو اسے دیکھتے ہی کھلکھلانے لگی تھی۔ آپ نے دیکھا؟ المیر لالا نے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائیں، کیسے دیوانوں کی طرح آپ کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں تمہارے لالا کا، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ ارے آپ دیکھتی تو صحیح، آپ دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی، اتنے سونے ہو گئے ہیں نا، پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ۔ قسم سے آپ دونوں کی جوڑی سورج اور چاند کی جوڑی لگے گی۔ آپ کو پتہ ہے اگلے ماہ کی 25 تاریخ فائنل کی ہے، بڑوں نے آپ دونوں کی شادی کی۔ شادی کی فائنل ڈیٹ پر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے، مگر وہ خود کو کمپوز کرتی نوری کے ساتھ ٹیبل پر برتن لگانے لگی تھی۔ رات کافی لیٹ وہ لوگ گھر آئے تھے، مگر المیر شاہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی وہیں کاشفا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ المیر شاہ کی دیوانگی داجی نے محسوس کی تھی، اور واپسی پر گاڑی میں المیر شاہ اور داجی اکیلے ہی تھے۔ شہزادے، تم کچھ زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، مگر تمہیں سب کچھ بھولتا جا رہا ہے۔ کیوں داجی، اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ کیسے پاگلوں کی طرح ٹکٹکی باندھ کر کاشفا کو دیکھ رہے تھے تم؟ میں نے نوٹ کیا، مجھے تو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہاں پر کاشفا کے بھائی اور باپ بھی موجود تھے، اب تمہیں کچھ تو شرم کرنی چاہیے۔ لیں جی، اپنی بیوی کو دیکھنے پر میں شرم محسوس کروں؟ آپ کا پوتا ہوں، مگر اس معاملے میں آپ پر بالکل بھی نہیں گیا۔ میں تو خوب دیکھوں گا اور جی بھر کر دیکھوں گا اپنی بیوی کو۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، اور پہلے سے کہیں زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ داجی پلیز جلدی سے اسے اس گھر میں لے آئیں نا۔ تمہاری اس بد زبانی کی وجہ سے ہم نے تمہیں 4 سال کے لیے باہر بھیجا تھا۔ اگر اسی طرح کی حرکتیں رہی نا تو اس دفعہ تمہیں 8 سالوں کے لیے باہر بھیج دیں گے۔ داجی اسے ڈرانا چاہ رہے تھے، مگر وہ داجی کا پوتا تھا، پہلے ان سے کب ڈرتا تھا؟ 8 کیا 80 سالوں کے لیے باہر بھیج دیں، مگر بی جان کی پوتی کو تو اس دفعہ میں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ المیر شاہ کی بات پر داجی نے کہا لگایا تھا، بہت شیطان ہو گئے ہو تم المیر شاہ۔ گھر آ کر المیر شاہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل کاشفا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کاشفا کا نمبر ملایا تھا۔ یہ نمبر اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والی نوری کی کزن سے لیا تھا۔
دوسری طرف کاشفا نے کال ریسیو تو کر لی تھی مگر ابھی کچھ بولی نہیں تھی۔ ہیلو کاشفا، میں ہوں المیر شاہ، کال کاٹنا مت۔ المیر شاہ جیسے پہلے سے جانتا تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ فون کاٹ دے گی، اور کاشفا المیر شاہ کا نام سن کر حیرت سے اپنے موبائل کو گھور رہی تھی۔ المیر شاہ کے پاس کاشفا کا نمبر کہاں سے آیا؟ کیسی ہو؟ اور کاشفا کو اس کے اگلے سوال پر حیرانی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہاں سے گیا تھا اور ابھی اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ہیلو کاشفا، تم سن رہی ہو؟ وہ دوبارہ سے بولا تھا۔ اس کو لگا کہیں کال ڈراپ نہ ہو گئی ہو۔ جی جی میں سن رہی ہوں، آپ نے فون کیوں کیا؟ کیا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے فون اس لیے کیا کہ میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ آج تمہارے گھر پر میں نے کتنی کوشش کی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہی اکیلے مل لو، مگر تم مانی ہی نہیں، اس لیے میں نے سوچا فون پر بات کر لیتے ہیں۔ کیوں، تمہیں میرا فون کرنا اچھا نہیں لگا؟ بات کرتے ہوئے آخر میں وہ اس سے پوچھ گیا تھا جس پر وہ سٹ پٹائی تھی، کیونکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تمہارا اس طرح فون کرنا، مگر وہ مصلحتاً خاموش رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہیلو، کیا تم سن رہی ہو مجھے؟ جی جی میں سن رہی ہوں۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شکریہ۔ اس نے لٹھ مار انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ مجھے نہیں بتاؤ گی کہ میں آج کیسا لگ رہا تھا؟ اور وہ اسے کیا بتاتی، اس نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جی آپ اچھے لگ رہے تھے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ ایک بات جو کب سے اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی آخرکار اس نے پوچھ لیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، تمہارا نمبر میرے موبائل میں نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ اس نے جان بوجھ کر نوری کی کزن کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ ابھی اسے اس سے کافی سارے کام نکلوانے تھے۔ اگر کاشفا کو پتہ چل جاتا کہ نوری کی کزن سے اس نے نمبر لیا ہے تو وہ نوری کے ذریعے سے خوب ڈانٹتی اور وہ آئندہ اس کا کوئی کام بھی نہ کرتی، اس لیے اس نے بات کو گھما دیا تھا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، اس وقت تک میں سو جاتی ہوں۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ بھی نہیں بولا تو اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ چلو صحیح ہے، تم سو جاؤ، ہم پھر بات کریں گے۔ المیر شاہ نے فون بند کر دیا تھا اور پھر وہ بات کریں گے پر کاشفا کو تب چڑھی تھی۔ وہ بھلا اس سے کیوں بات کرے گی؟ وہ تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگلے دن اس کی جیسے آنکھ کھلی تھی اس نے سب سے پہلے فون اٹھا کر ٹائم دیکھا تھا۔ 12 بج رہے تھے۔ وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ داجی سے خوب ڈانٹ پڑنے والی تھی مگر آج کل اسے کسی کی بھی ڈانٹ بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ اس نے کاشفا کا نمبر ملایا تھا مگر یہ کیا، اس کا تو نمبر شاید اس نے بلاک کر دیا تھا۔ اسے کاشفا کی ڈی پی بھی شو نہیں ہو رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی، بھلا وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اسے لگتا تھا کاشفا اس کے بارے میں کافی بدگمان ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے تھی۔ یہی بات سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ فریش سا ہو کر جب وہ باہر نکلا تو اس نے براؤن کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہن رکھی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ خود کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد اس نے پرفیوم سپرے کیا تھا۔ اس کے بعد موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ داجی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ 2-3 ملازم بیٹھے تھے۔ داجی ان کو کچھ کام سمجھا رہے تھے۔ المیر شاہ کو دیکھتے داجی مسکرائے تھے۔ شہزادے، آج تو بڑی دیر سے اٹھے ہو، خیریت تو ہے نا؟ آج کل بڑا راتوں کو جاگا جا رہا ہے۔ داجی نے مسکراتے ہوئے پوتے کو چھیڑا تھا اور وہ چھڑ بھی گیا تھا۔ تو آپ میرے رت جگے کا کوئی علاج کریں نا۔ وہ داجی کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے کر آہستہ سے بولا تھا، جس پر داجی نے اپنا چہرہ اس سے دور کرتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو، مگر کوئی بات نہیں، تمہیں سیٹ کرنے والی آ رہی ہے۔ ہم نے کاشفا سے کہنا ہے وہ خوب تمہاری لگامیں کس کے رکھے، اور دیکھنا وہ ایسا ہی کرے گی۔ کرے گی کیا داجی، وہ کر چکی ہے۔ وہ داجی کے کندھے پر سر رکھتا آہستہ سے بولا تھا۔ نثار، جاؤ المیر شاہ کے لیے ناشتہ لے کر آؤ، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے گا۔ اور نثار سر ہلاتا کچن میں چلا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں داجی؟ تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ ارے واہ، یہ کیا ہے؟ یہ لسٹ بنائی جا رہی ہے، تمہاری شادی پر میں جو کرنا چاہتا ہوں، یہ سب میری خواہشات ہیں جو میں اپنے شہزادے کی شادی پر پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اور لسٹ دیکھ کر المیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ داجی، آپ کا جو دل ہے آپ کریں، پتہ چلنا چاہیے نا علاقے والوں کو بھی کہ داجی کے اکلوتے شہزادے کی شادی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا،
میرے شہزادے کی شادی اس علاقے کی سب سے بڑی شادی ہوگی۔ داجی نے پورا گاؤں سجایا تھا۔ گاؤں میں ہر گھر اناج کی بوریاں اور راشن بھجوایا گیا تھا۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں کو داجی نے نئے کپڑے لے کر دیے تھے۔ گاؤں والوں کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ داجی، مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جب سب ملازم ادھر ادھر ہو گئے تو وہ تنہائی ملتے ہی ان سے مخاطب ہوا تھا، اور داجی کو پتہ چل گیا تھا ضرور اس نے کوئی بڑا کانڈ کرنا تھا۔ جی فرمائیے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ داجی، میں آپ کی بہو کو شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، لے جاؤ۔ اچھا ہے کاشفا ہر چیز اپنی مرضی کی لے لے۔ مگر داجی، میرا نہیں خیال میرے ساتھ جائے گی۔ داجی کی پرمیشن ملنے پر وہ پھر منہ بسور گیا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ داجی، آپ کو پتا ہے رات میں نے اسے فون کیا تو اس نے بس ہوں ہاں سے ہی کام چلایا، کوئی بات نہیں کی۔ میں نے سوچا چلو پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جھجک رہی ہو، شرما رہی ہو، مگر میں نے صبح اٹھ کر اس کا نمبر ملایا تو اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ سچ میں پریشان تھا، اور اب وہ اپنی جلے دل کے پھپھولے اپنے داجی کے سامنے پھوڑ رہا تھا، کیونکہ المیر شاہ کا سب سے بڑا دوست داجی ہی تھے۔ المیر شاہ کے دوست تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ دوستیاں نہیں کرتا تھا، مگر وہ اپنی پرسنل باتیں صرف اپنے داجی سے ہی شیئر کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا، اور اس کے ماں باپ کو اس کھڑوس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ یہ بات تو واقعی پریشانی کی ہے شہزادے، آپ کی بیوی نے شادی کے 1.5 ماہ پہلے آپ کو بلاک کر دیا۔ داجی، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ داجی اس کو دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ المیر شاہ جس کے غیظ و غضب سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں بلاک ہو گیا۔ بات تو مذاق اڑانے والی ہے۔ المیر شاہ، داجی اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ اور المیر شاہ کی اس حرکت پر داجی کو جی بھر کر پیار آیا تھا۔ داجی نے المیر شاہ کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ داجی کے سامنے بڑا ہوا تھا۔ وہ داجی سے بچوں کی طرح ضد کرتا تھا اور اپنی بات بھی منواتا تھا، اور اس کے لاڈ اٹھوانے کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ داجی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر بیجا ضد کو پورا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے المیر شاہ کو اپنی بات منوانا آتی ہے، وہ اس پیار سے فرمائش کرتا ہے کہ کوئی اس کی بات کو رد کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا۔ اور داجی میں تو اتنی ہمت بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے المیر شاہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو رد کر دیتے۔ تو اب ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کھل کر بتائیں، ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ داجی، میں چاہتا ہوں آپ بی جان کو فون کریں، ان سے کہیں کہ وہ اپنی نکچڑی پوتی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ آپ کہیں گے تو وہ منع نہیں کر پائے گی، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ساتھ جائے گی، اور اگر داجی وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی نا تو میں تو اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اور المیر تو داجی نے گھورا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر داجی آپ بھی تو دیکھیں کتنے نخرے کر رہی ہے، آپ کے پوتے کو ایک طرح سے وہ ریجیکٹ کر رہی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، میں کرتا ہوں اسے فون، تم لے جانا۔ انہوں نے ابھی شاہ کے سامنے ہی موبائل نکالا تھا، بلکہ ابھی میں تھوڑا مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ داجی کچھ سوچتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھڑانے کے لیے بولے تھے، نہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی کام نہیں ہے، یہ پکڑے موبائل، آپ ابھی اور اسی وقت بی جان کو فون کریں، ان سے کہیں کہ اپنی پوتی سے کہیں تیار ہو جائے، آپ کا پوتا لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور المیر شاہ کی بے صبری پر داجی مسکراتے ہوئے اپنی بہن سے بات کرنے لگے تھے، اور بی جان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے خوشی خوشی المیر شاہ کو اجازت دے دی تھی کہ کاشفا کو ساتھ لے جائے، تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ مگر دوسری طرف کاشفا کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے تئیں المیر شاہ کو بلاک کر کے وہ اس سے جان چھڑا چکی تھی، مگر ابھی بی جان نے اسے جو خبر سنائی تھی وہ سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو جا کر صاف منع کر دیا تھا کہ وہ المیر شاہ کے ساتھ کہیں باہر نہیں جائے گی، مگر ندرت کے سامنے کاشفا کی ایک نہیں چلی تھی۔ اپنے بھتیجے کے پیار میں آپ بالکل یہ بھول چکی ہیں کہ کاشفا فاروق آپ کی سگی اولاد ہے۔ ماما، مجھے آج آپ سچ بتا دیں، کہیں آپ نے مجھے کہیں سے اٹھایا ہوا تو نہیں ہے جو اس طرح میرے ساتھ کر رہی ہیں؟ وہ ماں کے ساتھ لڑائی کرنے پر اتر آئی تھی۔ کیا ہو گیا پگلی، اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی ہوتا ہے، مگر اچھا ہے نا، تم اس کے ساتھ اپنی مرضی کی چیزیں لے لینا۔ ہاں، چیزیں اپنی مرضی سے لے لینا، اور دلہا جو میری مرضی کا نہیں ہے تو چیزوں کا کیا کروں گی؟ کاشفا، بری بات۔ ندرت نے اسے گھورا تھا۔ کیا کمی ہے المیر شاہ میں؟ انسانیت کی، ودو بدو بولی تھی۔ یہ زبان کو لگام دو اور اس کے سامنے اس طرح کتر کتر نہ بولنا، ورنہ تمہاری زبان ایسے کاٹ دوں گی۔ ندرت نے اپنی دونوں انگلیوں کو کینچی کی شکل دیتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا۔
آج کل وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی پائی جاتی تھی۔ ماما، آپ میری شادی پر کچھ زیادہ ہی خوش نہیں ہیں؟ کاشفا، میں اس لیے زیادہ خوش ہوں کہ تم میری ماں کے گھر جا رہی ہو، بیاہ کر اپنے ننیال جا رہی ہو، اپنے نانا کے گھر، اور المیر شاہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ پتہ نہیں ماما، آپ کو اچھا لگتا ہے، میں نے تو ان کے بارے میں بہت خوفناک باتیں سنی ہوئی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کاشفا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، میں جانتی ہوں۔ اور اب تم تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں لینے آ رہا ہے، اور اس سے آگے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ ندرت اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ بیچاری پیچھے پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر تیار ہونے میں دیر لگائی تھی۔ المیر شاہ کب کا نیچے آ چکا تھا اور وہ اس وقت بی جان کے پاس بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بی جان نے 2 دفعہ نوری کو اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ آخرکار تیسری دفعہ نوری سے کھینچ کر نیچے لے آئی تھی اور وہ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ چلیں جی، اس کے پوچھنے پر وہ اس کے آگے چلنے لگی تھی۔ المیر شاہ کی گاڑی میں آج پہلی دفعہ اس کے ساتھ اس طرح اکیلے جا رہی تھی۔ کیسی ہو کاشفا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے پہلا سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ گاڑی اس کے گاؤں کی حدود سے باہر نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ جب کوئی بات نہیں کر رہی تھی تو وہ خود ہی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا تھا۔ تم نے مجھے بلاک کیوں کیا؟ اور کاشفا کے کانوں میں جیسے ہی جملہ گونجا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ جان جائے گا کہ اس نے اسے بلاک کر دیا ہے۔ اس سے اب کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ کاشفا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ وہ جتنی نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا اندر ہی اندر اس پر اتنا ہی تپ بھی رہا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا ایٹیچیوڈ کیوں دکھا رہی تھی۔ وہ اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو بلاک اس لیے کیا تھا کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا۔ صرف اس بات پر تم نے مجھے بلاک کر دیا؟ یہ چھوٹی بات ہے۔ وہ اس کی طرف گھومی تھی۔ آپ جب مجھے ساری بات صحیح طرح نہیں بتائیں گے آپ سے بات کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور اب گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارا نمبر سدرا سے لیا تھا۔ اور سدرا کے نام پر کاشفا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ نوری کی کزن؟ ہاں، تمہارے گھر جو لڑکی کام کرتی ہے اس کی کزن۔ اچھا، اسے مت ڈانٹنا، بڑی مشکلوں سے لیا تھا، دے ہی نہیں رہی تھی۔ اور یہ سچ تھا، سدرا بیچاری تو المیر شاہ کے نام سے ڈرتی تھی کہ اس کی شکل دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی تھی، کیونکہ ایک دفعہ المیر شاہ کے دوست حویلی کے مردان خانے میں آئے ہوئے تھے اور وہ بنا سوچے سمجھے وہاں سے چلی گئی تھی، تو المیر شاہ نے اسے تب بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تب بھی المیر شاہ سے خوف کھاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ المیر شاہ کو غضبناک بنا کر نوری کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور نوری اپنی کزن کی ساری باتیں کاشفا تک پہنچا دیتی تھی۔ کاشفا کو اب نوری پر سخت غصہ چڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی۔ المیر شاہ کے نمبر پر کسی کی کال آئی تھی، وہ سن رہا تھا۔ المیر شاہ گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا جبکہ اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر کاشفا مسلسل اسے ہی تک رہی تھی۔ المیر شاہ نے جیسے کال بند کی تھی اس نے گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھایا تھا، تبھی ایک بزرگ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ جیسے ہی المیر شاہ کی نظر اس پر پڑی اس نے جلدی سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور بڑے ادب کے ساتھ اس نے بزرگ سے ہاتھ ملایا تھا۔ خوش رہو بیٹا، کیسے ہو؟ جی بابا جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور اتنے میں اس نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر بابا جی کی مٹھی میں دبا دیے تھے۔ اب بابا جی اس کو دعائیں دیتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ المیر کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، کسی کی عزت نہیں کرتا، بڑا مغرور اور گھمنڈی قسم کا انسان سمجھتی تھی، مگر یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ المیر شاہ سے شاپنگ کے لیے لے گیا تھا مگر کاشفا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے کیا لے۔ تقریباً 2 گھنٹے گھومنے پھرنے کے بعد وہ اسے ریسٹورنٹ لے آیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کاشفا شاپنگ کے موڈ میں نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے ایک جیولر کی شاپ پر لے گیا تھا۔ کاشفا کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ آپ یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ مجھے تو جیولری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ماما ہی اس طرح کی شاپنگ کرتی ہیں اور میں پہنتی بھی نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں بہت تھک گئی ہوں تو ابھی گھر چلیں۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی خرید نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس نے اسے منع کرنا چاہا تھا۔ تم میرے ساتھ پہلی دفعہ کہیں باہر آئی ہو، اس لیے میں تمہیں کوئی گفٹ دلانا چاہتا ہوں، اپنی مرضی کا۔ اگر تم اپنی مرضی کا لینا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چپ چاپ میرے ساتھ بیٹھے رہنا، میں خود پسند کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ نہایت ہی نرمی کے ساتھ اسے مخاطب کرتا اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ صوفے پر وہ دونوں بیٹھ چکے تھے۔ جیولر اب ان دونوں کو جیولری کے کچھ آرٹیکلز نکال کر دکھا رہا تھا۔ المیر شاہ نے ایک رنگ نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔
اس کے بعد وہ اب اس کے لیے نیکلس دیکھ رہا تھا. کافی سارے وہ نیکلس دیکھ چکا تھا مگر اسے کچھ بھی پسند نہیں آیا تھا. میں گلے میں پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں پہنتی, مجھے عادت نہیں ہے, اس لیے نیکلس رہنے دیں. کاشفا سچ میں گلے میں کچھ نہیں پہنتی تھی. او اچھا, تو پھر جو چیز تمہیں پسند ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تم کیا پہنتی ہو؟ آپ جائیں, ہم دیکھ لیتے ہیں. اس نے شاپ کیپر کو وہاں سے بھیج دیا تھا تاکہ کاشفا کمفرٹیبل ہو کر چیزیں دیکھ سکے. ہاتھ میں پہننے کے لیے کچھ بریسلٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. اوکے. المیر اب اس کے لیے بریسلٹ دیکھ رہا تھا اور ایک بریسلٹ المیر شاہ کو پسند آ گیا تھا. اس نے کاشفا کو دکھایا تھا تو اس نے بھی اوکے کر دیا تھا. تبھی المیر شاہ کی نظر ایک مالا سیٹ پر پڑی تھی. تم گلے میں کچھ نہیں پہنتی مگر یہ ہار مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں چاہتا ہوں تم یہ پہنو. اگر تمہیں نہ اچھا لگے تو بس ایک دفعہ پہن لینا, اس کے بعد نہ پہننا, ٹھیک ہے؟ اور کاشفا اب اسے بھلا کیا کہتی, وہ خاموش ہو گئی تھی. اتنا سب لے لیا تھا مگر ابھی المیر کی بس نہیں ہوئی تھی. وہ مزید کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا اور وہ کوفت کا شکار ہو رہی تھی. وہ اتنا کچھ اس کے لیے کیوں لے رہا تھا؟ المیر شاہ نے اس کے لیے 2 کنگن لیے تھے. بل پے کرنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑے وہ اس شاپ سے باہر نکل آیا تھا. وہ لوگ ایک کیفے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے. المیر شاہ نے وہ رنگ نکال کر اس کے سامنے کی تھی. میں یہ رنگ تمہیں خود پہنانا چاہتا ہوں, کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہارے ہاتھ میں یہ رنگ پہنا سکوں؟ المیر شاہ نے کہتے ساتھ ہی اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تھی اور کاشفا جھجکتے ہوئے اس کے سامنے اپنا بایاں ہاتھ کر گئی تھی. المیر نے اس کی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں وہ رنگ پہنا دی تھی اور باقی چیزیں بھی اس نے اس کے سامنے رکھ دی تھی. آج تم پہلی دفعہ میرے ساتھ باہر آئی ہو. میں نے زندگی میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں خریدا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کیسی چیزیں پسند کرتی ہو. اس لیے میں سوچتا تھا کہ میں تمہیں ساتھ لے جا کر تمہاری پسند کی شاپنگ کرواؤں گا. شادی کے لیے تو ابھی تم نے کچھ لیا نہیں ہے, تو یہ ہم دونوں کی پہلی ڈیٹ ہے اور اس کی خوشی میں یہ گفٹس میری طرف سے. اور ڈیٹ لفظ پر اس کے گال پوری طرح سے سرخ ہو چکے تھے جبکہ یہ منظر المیر شاہ کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا. وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا. المیر شاہ نے شادی کی ساری شاپنگ کاشفا کو ساتھ لے کر کی تھی اور ان چند ملاقاتوں میں کاشفا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. وہ جو ہمیشہ اس کو ایک بدتمیز گھمنڈی انسان سمجھتی تھی, وہ اس کے سامنے ڈرامہ کر رہا تھا یا وہ سچ میں اتنا اچھا انسان تھا؟ مگر یہ سچ تھا کہ جس المیر شاہ کے بارے میں اس نے سنا ہوا تھا, جس کو وہ جان رہی تھی, وہ دونوں الگ الگ لوگ تھے. المیر شاہ کی سحر انگیز پرسنالٹی کی کاشفا دیوانی ہو رہی تھی اور اس دیوانگی کو کچھ المیر شاہ سمجھنے لگا تھا. المیر شاہ کے دل میں کاشفا کو لے کر جو وسوسے تھے وہ اب ختم ہو رہے تھے. کاشفا اب المیر شاہ سے بات کرنے لگی تھی. ان دونوں کے درمیان بے تکلفی کافی حد تک ہو چکی تھی. شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی. پی جان اور داجی نے ان دونوں کی شادی پر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اپنے اپنے گھروں کے وہ دونوں ہی لاڈلی اولادیں تھیں. المیر شاہ کے گھر کاشفا کا بہت والہانہ انداز میں استقبال ہوا تھا. کافی ساری رسموں کے بعد آخرکار اس کو المیر شاہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا. وہ پچھلے دنوں میں جتنا المیر شاہ سے بے تکلف ہو چکی تھی اب اتنی ہی وہ نروس ہو رہی تھی. آنے والے وقت کو سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح خود کو وہاں سے غائب کر دے. وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ المیر شاہ کمرے میں آیا تھا. کتنی دیر تک وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا. کاشفا اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی. وہ میں چینج کرنے لگی ہوں. جب اسے کچھ بولتا نہ پایا تو وہ اس کے سامنے سے ہٹنا چاہ رہی تھی, جس پر المیر نے پکڑ کر اسے روک لیا تھا. یار خود کو دیکھنے تو دو جی بھر کے. ساری زندگی تم نے مجھ سے پردے داری میں گزار دی. آج جب میرے پاس میرے سامنے بیٹھی ہو تب بھی دور جانے کی باتیں کرتی ہو. کاشفا اچانک کچھ یاد آتے وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. یہ دیکھو, 4 سال سے اس گفٹ پر محنت ہو رہی ہے. یہاں سے جانے کے بعد میں نے داجی سے فرمائش کی تھی اس گفٹ کے لیے. ان کی بہت محنت شامل ہے اس گفٹ کو تیار کرنے میں. 25 ایکڑ کی زمین پر ایک باغ تھا جس میں فارم ہاؤس بنایا گیا تھا. اوہو, فارم ہاؤس. اور المیر شاہ نے یہ فارم کاشفا کے نام کیا تھا. اتنا خوبصورت گفٹ. وہ سچ میں حیران رہ گئی تھی. اسے لگا اس گفٹ نے اسے واقعی حیران کر دیا تھا. تھینک یو سو مچ. تمہیں پسند آیا؟ ہاں, بہت زیادہ. آپ کو پتا ہے مجھے اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں. مجھے پتا ہے تمہیں بہت پسند ہے, اسی لیے تو تمہارے لیے تیار کروایا ہے. مگر 4 سال پہلے آپ کو کب پتا تھا کہ مجھے باغ پسند ہے؟ مجھے پتا ہے. تم نوری اور سدرا کو لے کر اکثر اپنے باغات کی سیر کرنے جاتی تھیں اور تمہاری وجہ سے اس بے وقوف سدرا کو ڈانٹ بھی تو پڑی تھی اور اسی وجہ سے وہ آج تک مجھ سے ڈرتی ہے. کیا مطلب, سدرا کو ڈانٹ کیوں پڑی تھی؟ وہ تمہارے ساتھ باغات سے واپس آ رہی تھی. واپسی پر مردان خانے میں چلی گئی تھی کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تھی. اس بات کا گھر میں کسی کو علم نہیں تھا.
وہ شاید ہمیشہ ہی مردان خانے کے راستے سے گھر میں آتی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس دن میرے دوست وہاں آئے ہوئے تھے اور میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا، اور اس دن کے بعد تو اگر میری اب شکل بھی دیکھ لے تو کانپنے لگتی ہے۔ وہ اس کو ساری بات بتا رہا تھا اور کاشفا کو اب سمجھ آیا تھا کہ سدرا نے اسے اتنا برا بنا کر کیوں پیش کیا ہوا تھا۔ کاشفا کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اپنی ہنسی کی وجہ جب اس نے المیر کو بتائی تو وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار کتنا برا سمجھتی ہو نا تم مجھے، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ ہاں تو میں کیا کرتی، مجھے تو جو سدرا نے بتایا میں نے وہی سمجھا۔ انسان اپنی عقل سے بھی کوئی کام لے لیتا ہے، میں کہاں سے تمہیں اتنا خوفناک اور گھمنڈی لگتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا ناراضگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں سے کاشفا اس کا ناک دباتے ہوئے بولی اور المیر شاہ ہنستے ہوئے اس کو خود کے قریب کر گیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے مضبوط پہلو یہ ہے کہ یہ صرف ایک رومانوی قصہ نہیں بلکہ خاندانی انا، بیجا لاڈ پیار، مردانہ حق جتانے کی سوچ اور عورت کی خاموش مزاحمت کا آئینہ ہے۔ المیر شاہ کا کردار بیک وقت طاقتور اور کمزور دکھائی دیتا ہے۔ طاقتور اس لیے کہ وہ اختیار کے نشے میں رشتوں کو حق سمجھ کر چھین لینا چاہتا ہے، اور کمزور اس لیے کہ تربیت کی کمی اور لاڈ نے اس سے صحیح اور غلط کی تمیز چھین لی۔ جبکہ داجی کا کردار تضاد سے بھرپور مگر اثر انگیز ہے، جنہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر کے دیر سے صحیح مگر اصلاح کا راستہ چنا۔ اور کاشفا اس کہانی کی اصل حقیقت ہے، جو خوف کے باوجود اپنی حد کھینچنا جانتی ہے۔ بلاک کرنا اس کی بغاوت نہیں بلکہ اپنی ذات کے تحفظ کا اعلان ہے۔ ندرت کا کردار بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کیا گیا ایک فیصلہ نسلوں پر اثر ڈال سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلی نسل کو بھی سمجھوتے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ اس کہانی کا مورل یہی ہے کہ رشتہ صرف نکاح کے کاغذ سے نہیں بلکہ احترام، رضامندی اور تربیت سے بنتا ہے، اور اگر گھر کے بڑے بر وقت اپنی غلطی مان کر درست قدم اٹھا لیں تو بگڑی ہوئی نسل بھی سنبھل سکتی ہے۔ ریڈرز کے لیے پیغام یہ ہے کہ محبت کبھی زبردستی نہیں ہوتی، حق جتانے سے نہیں بلکہ کردار سے ملتا ہے، اور بیٹیوں کی تعلیم اور خود اعتمادی ہی وہ ڈھال ہے جو انہیں ہر جبر کے مقابلے میں مضبوط کھڑا کر سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔